Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala inna Allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Faqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillah ghafuran
ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق حقیقی کی ذات پاک کے لیے جو پوری کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر ہے، بے شمار اللہ تعالیٰ انگنت درود و سلام امام الانبیاء، امام المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر رحمت و بخشش کی دعا صحابہ کرام، اولیاء الرحمن، بزرگان دین کے لیے۔ رمضان المبارک کا یہ آخری خطبہ جمعہ ہے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں یہ بات ہے، اشتہارات کے ذریعے، کہ آج کے خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ توبہ استغفار ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص توفیق اور رحمت سے کوشش کروں گا کہ اپنی گفتگو اسی موضوع پر ہی کروں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین کما حقہ، کتاب و سنت کے مطابق گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی مجھے ریاکاری دکھلاوے سے بچا کے اپنے مخلص بندوں میں ہم سب کا شمار فرمائے۔ اس لیے کہ بات اخلاص سے بننی ہے، جذبات اور اعمال سے خالی نہیں۔ تو بھائیو، اسی مناسبت سے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی دو جگہ سے تلاوت کی ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو شخص برا عمل کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے، اور سب سے بڑا ظلم ان الشرک لظلم عظیم، اس روح زمین پر جو سب سے بڑا ظلم ہے وہ کسی کی جائیداد، پراپرٹی تبانا، ہتھیانا، چوری ڈکیتی، قتل و غارت کے میدان سجانا نہیں ہے، بلکہ اس روح زمین پر جو سب سے بڑا ظلم ہے وہ شرک اکبر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرک اکبر اور اصغر سے بچا کے رکھے۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اپنی جان پر، جنہوں نے گناہ کیے، برے اعمال کیے یا اپنی جان پر ظلم کیا،
ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اپنے رب سے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخشنے والا، معاف کرنے والا پائیں گے۔ اور یہ میرے خالق حقیقی کی صفت ہے۔ فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے محبت اور پیار کرتا ہے جو لوگ توبہ کرتے ہیں، وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور جو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں۔ تو بھائیو، جس طرح انسان کے بارے میں فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ساری کی ساری اولاد آدم غلطی کا پتلا ہے، گناہ ہونا یہ انسان سے ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بندے سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے۔ گناہ کسے کہتے ہیں؟ ایسا عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اور گناہوں میں بھی دو قسم کے گناہ ہیں، ایک ہے صغیرہ گناہ، ایک ہے کبیرہ گناہ۔ صغیرہ گناہ بندہ جا رہا ہے، کسی غیر محرم پہ نظر پڑ گئی، ایک دفعہ تو معافی ہے، دوسری دفعہ پڑ گئی، نظر کو فوری کنٹرول میں کیا۔ رسول اللہ کہتے ہیں یہ شخص آیا نماز کے لیے، وضو کیا، ہاتھ دھوئے، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہاتھوں سے ہوئے وضو کرتے ہوئے معاف، زبان کے کوئی گانا گا بیٹھا، نظر کی بےہودگی ہو گئی۔ جب یہ گناہ تو خیر کبیرہ ہے، گانا گانا، اپنی زبان سے کوئی لغو بات کر بیٹھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، تو وضو کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وضو کی برکت سے یہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اپنے گناہوں کو نیکیوں سے مٹاؤ۔ کبیرہ گناہ وہ ہے جن پر دنیا میں حد قائم ہو، قتل کر لیا، زنا کر لیا، ڈکیتی کر لی، ان پر حد قائم ہوگی اور یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگے۔ تو جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گناہ انسانوں سے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ شخص بڑا ہی پسند ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، وہ بندہ جس نے کوئی فحش کام کیا یا اپنی جان پہ ظلم کیا، پھر اپنے اس گناہ پہ اڑا نہیں، ولم یصروا علی ما فعلوا، جو اس نے گناہ کیا اس پہ اڑا نہیں، فوری ارادتاً گناہ کر لیا یا نہ چاہتے ہوئے گناہ کبیرہ ہو گیا، اڑا نہیں، فوری اپنے رب سے معافی مانگتا ہے اور یہ عقیدہ لے کے کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، بھلا اللہ کے علاوہ کون معاف کرتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ اس سے معاف کرنے والا ہے۔ میں نے دو باتیں کی، گناہ اس نے کیا ارادتاً یا غیر ارادی طور پہ، ولم یصر، گناہ پہ اڑا نہیں،
گناہ پہ نہ اڑنا، گناہ پہ بغاوت اختیار نہ کرنا، یہ سیدنا آدم کی سنت اور فطرت ہے، اور گناہ کر کے اس پہ ڈٹ جانا یہ ابلیس کا طریقہ ہے۔ قرآن مجید میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو آجر اور حکم دیا کہ فسجدوا، میرے نبی آدم کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے کیا سوائے ابلیس کے، الا ابا، اس نے انکار کر دیا اور کہنے لگا میں سجدہ کیسے کر سکتا ہوں۔ صرف انکار نہیں کیا بلکہ اپنے انکار پہ ڈٹ گیا، جاننے کے باوجود کہ میری غلطی ہے، اب میرے رب کا حکم ہے، جب اللہ کا حکم آ گیا تو یہ کیسے ہے کہ میں افضل ہوتا ہوں۔ انکار کیا، ڈٹ گیا، گناہ کیا لیکن ڈٹ گیا۔ اللہ کہتے ہیں یہ من الصاغرین، ذلیلوں میں سے ہو جائے گا، اور جتنے ہی لوگ قیامت تک گناہ کرتے رہیں گے، گناہوں میں ڈٹتے رہیں گے، وہ قیامت والے دن ابلیس کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ اچھا بھی گناہ تو آدم علیہ السلام سے بھی ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے آدم نبی یہ جنت میں رہنا ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ غلطی ہو گئی، شیطان نے پھسلا دیا، اس درخت کے قریب چلے گئے۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا۔ اب دیکھو گناہ ابلیس سے بھی ہوا، گناہ آدم علیہ السلام سے بھی ہوا، ابلیس ڈٹ گیا۔ اللہ نے کہا یہ ذلیل و خوار ہے، آدم سے گناہ ہوا، آدم علیہ السلام ڈٹے نہیں ہے۔ کیا کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا، اللہ تو اگر معاف نہیں کرے گا مجھے کون معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا اور معاف کر دیا۔ دو باتیں سامنے آئی، ایک ہے گناہ ہو جاتا ہے، آدم علیہ السلام سے ہو گیا، شیطان نے پھسلا دیا، سچے دل سے ہمارے باپ نے توبہ کی، رب نے معاف کر دیا۔ گناہ ہونا بڑی بات نہیں، توبہ کرنا نبیوں کی سنت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، گناہ ہو گیا، قرآن مجید میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام دریا کے سمندر کے کنارے جا رہے ہیں، دو آدمیوں کو جھگڑتے دیکھا، لڑتے دیکھا۔ ایک آدمی اس کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے سے ہے، اسرائیلی ہے، اور دوسرا فرعون کے قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے۔ یہ دونوں لڑ رہے تھے۔ جس کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے سے یا قوم سے تھا، اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے پکارا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام گئے، جس سے لڑائی ہو رہی تھی اس کو لڑائی سے روکا، منع کیا، اب وہ لڑائی سے رکنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا، فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ۔ قرآن مجید میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کے تھپڑ مار دیا، فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اس کی سانسیں پوری ہو گئی، بندہ فوت ہو گیا۔ اب نبی کا قتل کا ارادہ نہیں ہے لیکن قتل ہو گیا ہے، کتنا بڑا گناہ اور کتنا بڑا جرم ہے۔ کہا قال ربی انی ظلمت نفسی، اے میرے اللہ میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا، فاغفر لی، مجھے بخش دے، تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں۔ غیر ارادی طور پہ قتل ہوا، میرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ دو باتیں، غلطی ہونا انسان سے کوئی دکھ بعید کی بات نہیں ہے، لیکن انسان کہتے ہی اسے ہیں جو غلطی کرنے کے بعد اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کے دیکھیں، اللہ کے نبی یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو دن رات تبلیغ کی، قوم ہے کہ بات ماننے کے تیار نہیں ہے۔ ایک دن نبی تھے، انسان تھے، غصے میں آ کے کہہ دیا میں جا رہا ہوں، اب عنقریب تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا برسے گا، تمہیں اللہ کا عذاب سب ہستی سے مٹا کے رکھ دے گا۔ اللہ نے کہا نہیں، نبی نے اپنی مرضی سے غصے میں آ کے کہہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی کہہ کے نکلا،
کشتی میں سفر شروع کر دیا. جب کشتی میں سوار ہوا، اب کشتی جو ہے سمندر کے اندر ہچکولے کھا رہی ہے، ڈوب رہی ہے. کشتی والوں نے کہا ہماری کشتی ہمیشہ اس وقت ڈوبتی ہے. ان کا ایک عقیدہ تھا جب کوئی غلام اپنے آقا کی مرضی کے بغیر آ کے دوڑ کے آتا ہے، اس میں بیٹھ جاتا ہے، تو سیدنا یونس علیہ السلام فوری سمجھ گئے، کہنے لگے وہ تو میں ہی ہوں، میرے رب نے کہا نہیں تھا کہ تیری قوم پہ عذاب آئے گا. میں اللہ کے حکم کے بغیر انہیں اپنی طرف سے کہہ کے نکل آیا، مجھے اٹھا کے آپ سمندر میں بہا دیں یا پھینک دے. وہ کہنے لگے نہیں، آپ تو بڑے بھلے شخص نظر آتے ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، نیک آدمی ہیں. الغرض قرہ اندازی کی گئی، 3 مرتبہ قرہ ڈالا گیا اور تینوں مرتبہ سیدنا یونس علیہ السلام کے نام نکلا. اب انہوں نے خود ہی سمندر کے اندر چھلانگ لگا دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ میرا نبی آ رہا ہے، اس کو اپنا لقمہ بنا لے، لیکن میرے نبی کا جو وجود ہے تیرے لیے قید خانہ ہے، اسے ہضم نہیں کرنا. مچھلی نے اللہ کے نبی کو اپنے پیٹ میں لے لیا. جب اللہ کے نبی مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، احساس ہوا میرے رب نے کہا نہیں، میں نے اپنی مرضی کی ہے. اور بھائیو یہاں کتنی بڑی بات ہے، اللہ کا نبی بھی اگر اپنی مرضی کرے تو میرے رب کو یہ بات پسند نہیں ہے. جا کے کوئی امتی اور کوئی بزرگ اپنی مرضی سے دین کے مسائل و فضائل بنا بنا کے گھڑ گھڑ کے لوگوں کے سامنے بیان کرے، یہ میرے رب کو کیسے پسند ہے. نبی نے ایک بات کی، اس پہ پکڑ آ گئی ہے. جب اللہ کے نبی کو احساس ہوا وَظَنُّونِي ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. نبی جب مچھلی کے پیٹ میں تھے، احساس ہوا، ادھر ہی کہتی ہے میرے اللہ میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا. میرا ایمان ہے، عقیدہ ہے، لا الہ، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں. کیا مطلب؟ اللہ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں. اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. اللہ کہتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اس سے غلطی ہوئی، احساس ہو گیا ہے. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور اس کو اس عذاب سے نجات دے دی. اگلے الفاظ کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. کوئی مومن بھی غلطی کرے، یہ قاعدہ صرف نبی کے لیے نہیں ہے کہ نبیوں کو معافی ملے گی. اگر کسی مومن شخص سے غلطی ہو جائے، وہ بھی اس کو احساس ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ معاف کر دیتے ہیں. ادھر سیدنا یونس کی قوم کو جب پتہ چلا اللہ کے نبی ناراض ہو کے چلے گئے ہیں، اب قریب ہے ہمارے اوپر عذاب آ جائے گا، یہ قوم اپنے بچوں کو، بزرگوں کو، خواتین کو، سب کو لے کے ایک کھلے میدان کے اندر آئی. اس قوم نے بھی توبہ استغفار کی. اللہ نے یونس نبی کی قوم کو بھی معاف کر دیا اور یونس علیہ السلام کو بھی معاف کر دیا اور کہا اے میرے پیغمبر یونس علیہ السلام لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اگر آپ مچھلی کے پیٹ میں میرے علاوہ کسی اور کو پکارتے تو قیامت کی صبح تک پھر مچھلی کے پیٹ میں رہتے، کبھی باہر نہ آ سکتے. بھائیو اللہ تبارک تعالیٰ بتلا رہے ہیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، یہ تو انسانی زندگی کا حصہ ہے. کوئی مصیبت اور تکلیف انسان پر اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے اور کوئی آزمائش کی طور پہ آتی ہے. جو بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہے ہیں، مصیبتوں سے چھٹکارے وہی پاتے ہیں اور وہی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں جن کا اپنے رب سے تعلق مضبوط ہوتا ہے. اگر اوروں کے اور غیروں کے دروں پہ جا کے اپنے ایمان کو ضائع کرتے ہیں، وہ ساری زندگی ذلیل اور رسوا ہوتے ہوئے ہی گزار دیتے ہیں. عرض کرنا چاہتا ہوں بھائیو، گناہوں کا ہونا بڑی بات نہیں ہے، لیکن انسان اسے کہتے ہیں جس سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، اسے احساس ہو جائے. اللہ کی قسم جب بندے کو احساس ہوتا ہے میرا اللہ معاف کر دیتا ہے. احساس ضروری ہے. واقعہ بڑا مشہور ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے. ایک شخص مرنے لگا، اپنے بیٹوں کو بلایا، کہا میرے بیٹو میں نے اپنی حیاتی میں نیکیاں کوئی نہیں کی، عقیدہ تو ہی تھا، اب میری موت کا وقت قریب ہے، میں فوت ہو جاؤں، لکڑیاں اکٹھی کر کے مجھے جلا کے راکھ کر دینا
اور میری راہ کو دریاؤں میں بہا دینا اور تجھ کو فضاؤں میں اڑا دینا۔ میرے گناہ اتنے ہیں، وجہ کیا؟ میرے گناہ اتنے ہیں کہ میں اپنے اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا۔ احساس پیدا ہو گیا۔ اور بھائیو، جب بندے کے دل میں احساس سے گناہ پیدا ہو جائے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اسے پھر اپنا چھوٹا سا گناہ بھی بہت بڑا گناہ لگتا ہے۔ جب دل سے احساس ختم ہو جائے، پھر بندے کو بڑے بڑے گناہ، بڑے بڑی اللہ کی نافرمانیاں پھر اسے محسوس ہی نہیں ہوتی۔ اسی لیے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے، اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جب یہ توبہ کرتا ہے اللہ سیاہ نقطہ مٹا دیتے ہیں، اس کا دل پھر اسی طرح چمکنے دمکنے لگ جاتا ہے۔ اور جب بندہ گناہ کرے، سیاہ نقطہ لگے، یہ توبہ نہیں کرتا، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر سیاہ نقطہ، پھر گناہ کرتا ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ فرماتے ہیں ایک وقت آتا ہے اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے دل سے گناہوں کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے میں بڑا خوش نصیب ہوں، بڑے بڑے گناہ کرتا ہوں، بڑے بڑے لوگوں کی پراپرٹی جائیدادوں میں قبضہ کرتا ہوں، نہ حکومت کی اپروچ نہ افراد کی اپروچ ہے مجھ تک، جو مرضی کروں میرا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں، دن کو گناہ کروں رات کو کروں، میرے گناہوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے۔ اور بھائیو، نبی کریم فرماتے ہیں یہ گناہوں کی زندگی گزارا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے اور یہ جہنم کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو اس شخص کو احساس ہو گیا، اپنے بیٹوں کو کہا جلا دینا، بیٹوں کے لیے باپ کی وصیت کے مطابق اس کو جلا دیا، اس کی راہ کو سمندروں میں فضاؤں میں اڑا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی راہ کو اکٹھا کیا، کہا میرے بندے تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ کیوں کیا ہے؟ کہنے لگا میرے اللہ تو جانتا ہے میں بڑا گنہگار تھا، سیاہکار تھا، میں نے دل میں سوچا میرے ایسے تو اعمال ہی نہیں ہے میں کہ اپنے خالق کے سامنے کھڑا ہو سکوں، اللہ اس لیے میں نے کیا، میں تجھ سے ڈر گیا تھا۔ میرے اللہ نے فرمایا اچھا اگر تو مجھ سے ڈر گیا تھا جا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھائیوں بہانے تلاش کرتے ہیں، احساس کی ضرورت ہے۔ جامع ترمذی کے اندر اور مسند احمد کے اندر حدیث آتی ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں پہلے ادوار میں ایک شخص تھا جس کا نام ذوالکفل تھا، بڑا مالدار، بڑا امیر ترین شخص تھا، اپنے قبیلے کا جگیردار شخص تھا۔ ایک عورت انہی کے قبیلے کی، ایک عورت انہی کے قبیلے کی، اس کا خاوند فوت ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور ان بچوں کی روزی روٹی پوری کرنے کے لیے اس کے پاس وسائل نہیں ہے، لوگوں کا قرضہ دینا ہے، لوگ پریشان کرتے ہیں، دروازے پہ آ کر زبان بازاری سوال استعمال کرتے ہیں، یہ عورت بیچاری مجبور ہو کے دل میں سوچا یہ ہمارے قبیلے کا شخص ہے، اس کے بعد جاتی ہوں، گئی اور جا کے کہا کہ مجھ میری مدد کرو۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ذوالکفل گناہوں کا رسیا، اس سے گناہوں کی عادت پڑی ہوئی، کہنے لگا کوئی مسئلہ نہیں، میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے میں تیرے ساتھ بدکاری کروں گا، دعوت گناہ تھی۔ اس اللہ کی بندی نے کہنے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں گناہ کروں؟ اپنے آپ کو واپس پلٹا کے لے آئی، واپس پلٹ آئی، گناہ نہیں کیا، پھر مجبور ہو گئی، بچے بلک رہے ہیں، آخر مجبور تھی، قرضہ لینے والے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ اور بھائیو، رسول اللہ کہتے ہیں یہاں ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں، وہ شخص تھوڑی آواز کم کر لیا، وہ شخص جس نے کسی کا قرضہ دینا ہو اور اگر وہ قرضہ لینے کے لیے اس کے دروازے پہ جائے، فرمایا پہلے بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے اپنے نوکروں کو کہہ رکھا تھا اگر تم کسی کے دروازے پہ قرض لینے کے لیے جاؤ، وہ دینے کی طاقت نہ رکھتا ہو اسے معاف کر دینا۔ رسول اللہ کہتے ہیں جب اس کا آخری وقت آیا، فرشتے آئے، اس کے گناہ تو بہت تھے لیکن فرشتوں نے کہا کہ تجھے خوشخبری ہے، میرے رب نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اس نے کہا کیا نیکی ہے میری؟ فرمایا تو اللہ کی مخلوق پہ نرمیاں کرتا تھا، خالق تو اس سے زیادہ حقدار ہے کہ وہ تجھ پہ نرمی کرے، جا اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ یہ مجبور عورت دوبارہ آئی،
اس نے کہا میری وہی شرط ہے. یہ بیچاری مجبور تھی، گناہ کے لیے تیار ہو گئی، گناہ کے لیے، بدکاری کے لیے تیار ہو گئی. بھائیو، معاشرے کے اندر آج کتنی ہی ایسی خواتین اور عورتیں ہیں اللہ کی قسم جو اسی لیے اپنی اور اپنی عزتوں کے سودے کرتی ہیں کہ ان کے گھروں کے چولہے نہیں جلتے. جہاں وہ مجرم ہے قیامت والے دن اہل محلہ اور اہل علاقے کا، علاقہ والوں کا بھی گریبان ہوگا اور پکڑے جائیں گے. جن کو رب نے مال و دولت دیا، ان کی فریضیں تو فروٹ سے بھری رہی، ان کے بچے تو عیش و عشرت والی زندگی گزارتے رہے، لیکن انہوں نے کبھی نہیں سوچا میں محلے دار ہوں، میں ایک مسلمان ہوں، میری ذمہ داری ہے پوری امت مسلمہ کا خیال کرنے کے لیے. اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر وہ کوئی ہم ذمہ دار بن کے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرے، صدقے دیں، کتنے ہی ایسے گھر ہوں گے اللہ کی قسم جو برائیوں کی دلدل سے نکل جائیں گے. وہ بیچاری مجبور عورت آ گئی، ذوالکفل تیار ہے، رسول اللہ کہتے ہیں کمرہ بند ہے، یہ برائی کا ارادہ کر کے قریب آیا، لیکن اللہ کی بندی جو مجبوری کی وجہ سے گناہ کے لیے آئی تھی تھر تھر کانپ رہی ہے. ذوالکفل کہنے لگا تو کیوں کانپ رہی ہے؟ میں اپنے علاقے کا وڈیرا اور سردار ہوں، کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں، اور جہاں ہم گناہ کر رہے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں. اس نے کہا ذوالکفل کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن وہ تو دیکھنے والا ہے جس نے زندگی کا حساب دینا ہے. بس یہ ایک جملہ کہنے کی بات تھی، ذوالکفل کے دل کی دنیا بدل کی. کہا جا جو تجھے چاہیے لے جا، آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا. اور رو رو کے زاروں کے دار روئی جا رہا ہے، کہتا میرے اللہ اس عورت کو ایک گناہ کرتے ہوئے اس کا دل دہل رہا ہے اور ڈر رہی ہے کہ میں نے رب کے ہاں پیش ہونا ہے. اللہ میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، تجھے تیری کبریائی اور عزت کا واسطہ ہے، اللہ پچھلے گناہوں کو تو معاف کر دے. میں تیرے ساتھ پکا وعدہ کرتا ہوں جب تک زندہ رہوں گا گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا. اسی وقت موت آ گئی، یہ گھر سے باہر نہیں نکلا. لوگ پتہ کرنے کے لیے آئے، خالق کائنات نے عرش سے فرشتے کو بھیجا، جاؤ لوگوں کو پتہ ہے ذوالکفل بدکار شخص ہے، ایسا نہ ہو دروازہ کھولیں سامنے میت پڑی ہو، اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کا کوئی جنازہ بھی نہ پڑے. فرشتہ آیا، اللہ کی قسم حدیث کے الفاظ ہیں ان اللہ قد غفر الکفل، اللہ نے دروازے پہ لکھ دیا لوگوں آپ کے رب نے کفل کو معاف کر دیا. اللہ نے دیکھو گناہ کی وجہ سے ایک ہے دنیا میں عزت ملے گی توبہ کرنے والوں کو. اللہ کی قسم جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اور اپنے رب سے معاملہ درست کر لیتا ہے، اللہ اس کی دنیا کے اندر ہی لوگوں کے دلوں میں عزت پیدا کر دیتے ہیں. اور گناہ گار کسی بھی گناہ کی عمر زیادہ نہیں ہوتی. جب وہ گناہ اور بدکاریاں کرتا ہے کتنی دیر پردہ پڑا رہے گا؟ اور پردہ تو میرے رب کی رحمت ہے. اللہ کی قسم اللہ پردہ ڈالتے ہیں، یہ میرا بندہ ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو اگلے دن اس کو احساس ہو جائے یہ اپنے رب سے معافی مانگ لے. لیکن جب کوئی گناہوں پہ دلیر ہو جاتا ہے، گناہ کرتا ہی چلا جاتا ہے، پھر اس کی صورتحال یہ ہوتی ہے یا وہ موت مانگتا ہے یا کہتا ہے علاقہ چھوڑ دوں. لوگوں سے نظری ملاب کرنے کی بھی وہ طاقت نہیں رکھتا. یہ ذلت گناہوں کی وجہ سے ملتی ہے. اور اللہ کی قسم تو غلطی ہونا تو بھائی انسان کی فطرت ہے، لیکن احساس پیدا ہو جائے اور معافی مانگ لے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں اللہ ان کی معافی کو اپنا قرآن بنا دیتے ہیں. حدیث کے اندر موجود ہے، صحیح البخاری اور دیگر حدیث کی کتابوں میں صحابی رسول نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو جنگ تبوک پہ جانے کا حکم دیا. اور صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام جب بھی کسی جنگ پہ جانے کا ارادہ کرتے صحابہ کو تیاری کا تو حکم دیتے،
لیکن رسول اللہ نے یہ کبھی نہیں بتلایا کہ فلاں علاقے میں جانا ہے، فلاں قوم پہ حملہ کرنا ہے، اس لیے کہ الحرب خدا، جنگ دھوکے کا نام ہے، جنگ کے اندر راز کو چھپایا جاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی دوریا کیا کرتے تھے، اور یہ میدان جنگ و قتال میں اور جہاد میں جید ہے، جانا مشرق کو ہے، بتانا مغرب کا ہوتا ہے۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں جب جنگ کے تبوک کا معرکہ لڑنا تھا، اللہ کے نبی نے بات کو چھپایا نہیں، واضح کر کے صحابہ کو بتایا کہ ہم نے عیسائیوں پہ حملہ کرنا ہے، وہ مضبوط ہیں، آپ بھی اپنی مضبوط تیاری کر لو۔ صحابہ نے تیاری کرنی شروع کر دی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب صحابہ کے باغ اور فصلیں تیار ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم تیاریاں کر رہے ہیں۔ ان تیاری کرنے والوں میں سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ سیدنا کعب کہتے ہیں جب رسول اللہ نے جہاد کا اعلان کیا، اس سے پہلے میرے کبھی اتنے اچھے حالات نہیں تھے جتنے اس وقت اچھے حالات تھے۔ 2 سواریاں زبردست قسم کی میرے پاس ہیں، اور اس کے علاوہ بھی وسائل ہیں، میں بڑا خوش ہوں۔ اس سے پہلے کہتے ہیں جتنی جنگیں ہوئی ہیں، کوئی ایک جنگ بھی ایسی نہیں ہے جس میں میں شامل نہ ہوا ہوں۔ ساری جنگوں میں گیا سوائے جنگ بدر کے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے وہاں سب کو جانے کا کہا ہی نہیں تھا۔ اگر وہاں آرڈر اور حکم ہوتا تو میں لازمی جاتا، وہاں تو فقط ابو سفیان کے قافلے کا روکنا تھا، بعد میں لڑائی کا منظر اور نقشہ بنا۔ لیکن کہتے ہیں میں نے پہلے ساری جنگیں لڑی، میں بڑا مطمئن تھا، میرے پاس سواریاں بھی ہیں، تیاری بھی ہے، میں جاؤں گا۔ نبی کریم علیہ السلام بالآخر وقت آیا کہ صحابہ کو جمعرات والے دن نکلنے کا حکم دیا۔ میں نے کہا ابھی میں کل کو بازار جاؤں گا، جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں، وسائل پیسے میرے پاس ہیں، میں خریدوں گا، میری سواریاں بڑی تیز ہیں، جا ملوں گا قافلے کو۔ اگلے دن میں بازار گیا، لیکن پھر مجھ سے سستی ہو گئی۔ میں نے کہا اچھا میری سواریاں بڑی تیز ہیں، میں کل کو چلا جاؤں گا۔ بالآخر کہتے ہیں کل کرتے مجھ سے سستی ہوگی، میں نہ جا نہ سکا۔ مدینے میں جب میں مدینہ کی گلیوں میں چلتا، مجھے سوائے منافقین کے یا بزرگوں کے یا بچوں اور خواتین کے کوئی صحابی بھی نظر نہ آتا۔ میں اپنے آپ کو ملامت کرتا کہ تجھ سے کیا ہو گیا ہے، تو نے کتنی بڑی غلطی کر لی ہے۔ خیر کہتے ہیں اسی طرح میری کیفیت رہی۔ بالآخر نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح دی، اللہ کے رسول واپس آئے۔ رسول اللہ کی اور نبی علیہ السلام کا انداز مبارک یہ تھا، جب بھی کسی سفر سے واپس آتے رسول اللہ مسجد میں آتے، 2 رکعتیں پڑھتے، لوگوں سے سلام و کلام کرتے، اس کے بعد اپنے گھر کو جاتے۔ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی مسجد میں آئے، 2 رکعتیں پڑھی۔ جو لوگ جنگ میں نہیں گئے تھے ان میں زیادہ منافقین تھے، جو منافق بھی آتا کوئی نہ کوئی بہانہ پیش کرتا، اللہ کے نبی اس کے بہانے کو قبول کرتے، اس کے لیے استغفار کرتے، وہ چلا جاتا۔ کہتے ہیں لیکن جب میری باری آئی، میرے دل میں یہ بات آئی کہ اے مالک تو بڑی صلاحیتوں والا ہے۔ اللہ کی قسم کہتا ہے مجھے اللہ نے اتنی صلاحیت دی تھی، مجھے بات کو گھمانے اور پھرانے کا پورا فن تھا۔ جب میں رسول اللہ کے قریب آیا، پہلے میرے گھر والوں نے، میری برادری والوں نے مشورہ دیا، کہا تم بھی کوئی بات گھما پھرا کے کر لے، اللہ کے نبی استغفار کریں گے، معافی مل جائے گی۔ لیکن جب میں رسول اللہ کے پاس آیا، میرے ایمان نے مجھے اجازت نہیں دی۔ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، رسول اللہ میری طرف دیکھے مسکرائے، تھی تو مسکراہٹ، لیکن میں نے نبی کی مسکراہٹ میں بھی اپنے لیے غصے کو پالا۔ کہا کعب کیا تیرے پاس سواری نہیں تھی؟ میں نے کہا اللہ کے نبی سچی بات تو یہ ہے کہ ایک نہیں 2 سواریاں تھیں۔ صحابی تھا، گیا کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی مجھ سے سستی ہو گئی ہے، منافق آ رہے ہیں، بہانے پیش کر رہے ہیں، اللہ کے نبی قبول کر رہے ہیں۔ میں نے کہا مجھ سے سستی ہوئی ہے۔ رسول اللہ کہتے ہیں جا واپس پلٹ جا، اب تو جان اور تیرا رب جانے، میرے پاس تیرا کوئی حل نہیں ہے، اس وقت تک تیرے لیے کوئی معافی نہیں ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک تیری معافی کا اعلان نہ کر دے۔ کہتے ہیں میں واپس آیا، میں نے پتہ کیا میرے علاوہ کوئی اور بھی شخص ہے، مجھے
پتہ چلا دو اور شخص ہے، ایک ہلال بن امیہ ہے، دوسرے مرارہ بن ربیع ہے، یہ بزرگ صحابی تھے، یہ بھی پیچھے رہ گئے۔ کہتے ہیں اب نبی علیہ السلام نے میرے ساتھ بائی کاٹ کر دیا، صحابہ پہ پابندی لگا دی، کوئی کام سے بات نہیں کرے گا، حتیٰ کہ کہتے ہیں میرے چچا کا بیٹا جس کا نام ابو قتادہ ہے، قتادہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ میرا چچا کا بیٹا بھی تھا، جگری دوست اور یار بھی تھا۔ ایک طرف میرا دل بڑا تنگ ہوا، مجھ سے کوئی سلام لینے کو تیار نہیں، مسجد میں جاتا ہوں، اللہ کے نبی میری طرف دیکھتے نہیں، کہتے ہیں لیکن میں ایک بات نوٹ کرتا، اگر میں کسی ستون کے ساتھ چھپ کے نماز پڑھتا، حالت نماز میں نظریں اٹھا کے دیکھتا، نبی کریم میری طرف دیکھ رہے ہوتے، جو ہی میری نظر پڑتی رسول اللہ اپنا چہرہ پھیر لیتے، میرے دل میں بڑی تکلیف ہوتی۔ میں اپنے چچا کے بیٹے کے باغ میں گیا، وہ اپنے باغ میں کام کروا رہا تھا، میں نے جا کے اسے سلام کہا، اس نے جواب نہیں دیا، پھر سلام کہا، پھر جواب نہیں دیا، تیسری مرتبہ میں نے کہا ابو قتادہ تو میرا جگری دوست ہے، تو جانتا ہے میں اللہ اور اس کے رسول سے انتہا درجے کی محبت کرنے والا ہوں، تو نے اپنی نظروں کو کیوں پھیر دیا ہے؟ وہ کہنے لگے پلٹ جا، میں اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، جس سے نبی گفتگو نہ کرے میں کیسے کر سکتا ہوں؟ صحابی رسول کہتے ہیں یہ باتیں میرے دل پہ چھریوں کی طرح چل رہی تھی، اسی پریشانی کے عالم میں اپنے گھر کی طرف پلٹ رہا تھا، اس سے بڑی ازمائش میرے اوپر اور آ گئی۔ راستے میں ایک شخص مجھے ملا جو غسان کے علاقے سے آیا ہوا تھا، اس نے کہا کعب کون ہے؟ لوگوں نے یوں اشارہ کیا، وہ عیسائی میرے پاس آیا، کہنے لگا مجھے ہمارے بادشاہ نے بھیجا ہے اور کہا ہے جاؤ کعب سے جا کے ملو، تو اپنے قبیلے کا سردار شخص ہے، آج تجھے محمد رسول اللہ نے نظروں سے گرا دیا ہے، تو ایسا نہیں ہے جس کو نظروں سے گرایا جائے، آج تیرے لیے غسان کی سرزمین کی حکومت بھی ہے، اور بعض اہل سیر نے لکھا ہے میں تجھے بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے تیرے ساتھ تیار ہوں۔ سیدنا کعب کہتے ہیں یوں کر کے اس نے مجھے خط دیا، خط کا پکڑنا تھا، میں نے کہا اللہ آج تیرا بندہ اتنا گر چکا ہے جس کے بارے میں عیسائیوں نے گمان کر لیا ہے، شاید یہ سا ہماری صفوں کے اندر مل جائے گا۔ کہتے ہیں اس کے سامنے میں نے اس خط کو پکڑا اور ایک تنور کے اندر پھینک دیا، میں نے کہا جا چلا جا، اسے جا کے کہہ دینا تیری عزت سے زیادہ نبی کریم کا آنکھوں کا پھیرنا مجھے زیادہ محبوب ہے۔ تم نے یہ تصور بھی کیسے کر لیا ہے؟ میں گھر میں پہنچا، ادھر سے اللہ کے رسول کا ایک قاصد آیا، اس نے پیغام دیا اے کعب 40 دن گزر چکے ہیں، اللہ کے نبی کا حکم ہے تو اپنی بیوی سے علیحدہ ہو جا۔ میں نے کہا آقا علیہ السلام سے پوچھے بیوی کو طلاق دینی ہے یا اس سے علیحدہ ہونا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں طلاق نہیں دینی، لیکن میاں بیوی والے تعلقات قائم نہیں کرنے۔ کہتے ہیں بیوی ایک آخری سہارا تھی، وہ بھی چھن گئی، باقی صحابہ کی صورتحال بھی یہ تھی، میں اللہ سے رو رو کے معافیاں مانگ رہا تھا۔ ایک دن آیا، تہجد کا وقت ہے، نبی کریم سیدہ ام سلمہ کے گھر میں ہے، خالق کائنات نے آسمانوں سے قرآن نازل کر دیا وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، تین وہ شخص جن کے اوپر اللہ کی زمین وسیع ہونے کے باوجود تنگ ہو چکی ہے، لوگوں کی نظروں میں گر گئے، یہ زمین تنگ ہو چکی ہے، انہوں نے سچی توبہ کر لی ہے، ان اللہ هو التواب الرحیم، میرا اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ایک شخص میری طرف دوڑتا ہوا آیا، آ کے کہا کعب تجھے مبارک ہو۔ کہتے ہیں لفظ مبارک میں نے سنا، میں سمجھ گیا میرے رب نے معاف کر دیا ہے۔ کہتے ہیں تیرے بارے میں آسمانوں سے قرآن نازل ہو گیا ہے، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میرے پاس جو سوٹ تھا میں نے اپنا نیا چھوڑا اتارا، اس صحابی کو تحفے میں دیا، تو میرے لیے خوشخبری لے کے آیا ہے۔ میں فوری نکلا، مسجد نبوی کی طرف آیا، نبی کریم سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، پیغمبر کا چہرہ خوشی سے چمک اور دمک رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کعب جب سے تو پیدا ہوا ہے اور آج تک اتنا قیمتی اور خوشی والا دن تیرے لیے نہیں ہوگا، تو نے سچ بولا، رب نے تیرے سچ کی لاج رکھتے ہوئے تیرے بارے میں قرآن نازل کر دیا۔ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی آج کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں جب تک زندہ رہوں گا جھوٹ بھی نہیں بولوں گا۔ اللہ نے میری توبہ قبول کی ہے۔ اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دے میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ فرمایا نہیں سارا مت کرو، اپنے لیے رشتہ داروں کے لیے رکھو، مال کو اللہ کے لیے صدقہ کر دو۔ بھائیو یہاں ایک بات بہت سمجھنے والی ہے، صحابی رسول کہتے ہیں میری پوری زندگی جنگوں کے اندر گزری، سوائے جنگ بدر کے اس میں نبی نے کہنے کا حکم
میں نہیں جا سکا، نبی نے بائیکاٹ کر دیا، صحابہ نے بائیکاٹ کر دیا، ایک جنگ میں نہیں جا چکا۔ ہم سوچے ہمارا بھی کبھی جنگ کے لیے دل میں طلب اور جذبہ پیدا ہوا ہے؟ ہم کبھی سوچا ہے وہ مسلمان جو آئے دن ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں اور ظلم بڑھتا جا رہا ہے، اور ہندوستان آپ کے پڑوس میں ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ کون سا جہاد ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے آقا سے یہ حدیث سنی، نبی کریم نے فرمایا اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، اصابت تغزو الہند و اصابت تقول مع عیسی ابن مریم علیہ السلام۔ نبی کریم نے فرمایا میرے اللہ نے دو جماعتوں پہ، دو گروہوں پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے، وہ کبھی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ کون کون سی جماعت ہے؟ نبی کریم نے فرمایا ایک وہ جماعت تغزو الہند جو ہندوستان کے اندر معرکہ لڑے گی، جو ہندوستان میں جہاد کرے گی، اور دوسری وہ جماعت جو سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ مل کے جہاد کرے گی۔ یہ دونوں کی دونوں جلتی ہے، میرے رب نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا کاش میں ہندوستان کے جہاد کو پا لیتا، اللہ کی قسم اپنا مال اور اپنی جان لے کے جہاد ہندوستان میں شامل ہوتا اور اللہ کی جنتوں میں چلا جاتا، اس لیے کہ یہ ایک ایسا مارکہ ہے، یہ ایک ایسے علاقے کا مارکہ ہے جس کا نام لے کے میرے نبی نے کہا جو یہ مارکہ لڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے احرزہ اللہ من النار، اس میں جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اور آج یہ مارکہ لڑا جا رہا ہے، اس میں شک نہیں ہے، یہ الگ بات ہے ہمارے ایمان سنگ آلود ہے، یہ الگ بات ہے ہمارے دل پہ دنیا راج کرتی ہے، ہم چند لوگوں کی باتوں سے متاثر ہو کر پھسل جاتے ہیں۔ جناب آج کون سا جہاد ہے؟ اور بھائی جس نبی نے مارکہ بدر کا حکم دیا، احد و خندق کے مارکے لڑے، جس نبی نے تبوک پہ نکلنے کے لیے حکم دیا، اسی نبی نے فرمایا ہے کہ جو ہندوستان میں جا کے جہاد کرے گا، میں اللہ کا نبی ہوں جو اپنی مرضی سے نہیں بولتا، وما ینطق عن الہوی، زبان تو میری حرکت کرتی ہے لیکن اس پہ چلنے اور اس سے نکلنے والے جو الفاظ ہیں یہ خالق کائنات کے الفاظ ہیں۔ اور اسی نبی نے کہا کہ جو تغزو الہند، ہندوستان میں مارکہ لڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ بھائیو میں نے تاک رات میں یہ بات عرض کی تھی، جہاد فرض کب ہوتا ہے؟ جب آپ پہ کوئی حملہ کر دے، یا آپ کے اس وقت لڑنا فرض عین ہے، یا آپ میدان مقتل میں ہو، پیٹھ نہیں دکھائی جا سکتی، یا آپ کے کسی پڑوسی ملک پہ حملہ کر دے اور وہ اپنے تحفظ کی طاقت نہ رکھتے ہوں، ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہونا ضروری ہے۔ اس وقت تمہاری ماں روکے، تمہارا باپ روکے، تمہارا باپ کیا دادا بھی روکے۔ قرآن کہتا ہے اگر اس وقت تم جہاد کے لیے نہیں نکلو گے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشونها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ اللہ کہتے ہیں جہاد کے راستے میں تمہارا باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے قلبے قبیلے جو تم نے کاروبار سٹینڈ کیے ہیں، وہ اگر جہاد کے لیے، جہاد کے راستے میں نکلنے کے لیے تمہارے پاؤں کی زنجیر بن جائے، تو کہے مار دے مار، تو گھاٹا کسارا پڑ جائے گا۔ ان کا تو کام ہے مانگنا اور کھانا، اور تیری خوش نصیبی ہے کہ تیرے دروازے پہ کوئی اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والوں میں سے لینے کے لیے آیا ہے، ورنہ تیری کیا حیثیت ہے؟ اللہ اگر تجھے فقیر کر دیتا، تجھ سے بڑھ کے بڑے بڑے خوبصورت، خوب روح، صلاحیتوں والے گلیوں کے اندر ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، لوگ انہیں اپنے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیتے۔ اس کو رب کی رحمت سمجھ، اللہ نے تجھے
تجھے مال دیا ہے، تجھے اولاد دی ہے، اس لیے نہیں دیا کہ مال آتا چلا جائے، تو زندگی کی فراوانیاں پیدا کرتا چلا جا۔ مال تو تجھے مسلمان کی جو زندگی ہے وہ تو ہوتی اسلام کی بقا کے لیے ہے۔ اور بھائی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ساری عبادتوں کی جو سردار عبادت ہے، میرے نبی نے فرمایا ذروۃ الصنامہ الجہاد فی سبیل اللہ، جو اسلام کی کوہان ہے، چوٹی ہے، عظمت کا نشان ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اگر تو نے کبھی اس عظمت کو پانے کا سوچا ہی نہیں، چند درہم ٹکے اور تیرے چند کوڑیاں اگر جہاد کے اور اسلام کے لیے کام نہیں آتی، جہاد کے لیے کام نہیں آتی، اس کو اپنی خوش نصیبی نہیں بد نصیبی سمجھ۔ نہ تیرے بڑے مال ساتھ لے گئے ہیں، نہ تو نے لے کے جانا ہے، لیکن قیامت والے دن میرے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قدم بعد میں اٹھانے دیں گے، پہلے تیری جوانی کا حساب لیں گے، تیرے مال کا حساب لیں گے۔ بتلا جوانی دکانوں میں، کاروباروں میں، گلیوں محلوں میں گزاری، یا کبھی تو نے جہادی معسکرات اور ٹریننگ سینٹروں میں، یا تیرے دل میں کبھی طلب پیدا ہی ہو میں بھی مجاہدین کا دست و بازو بن جاؤں، تو نہیں بنا تو یہ تیری بد نصیبی ہے۔ اگر بن جائے اللہ کی قسم یہ تیری خوش نصیبی ہے، اور اللہ سے دعا مانگا کر اللہ مجھے توفیق دے میں مجاہدین کی صفوں میں کھڑا ہو جاؤں۔ اگر تو نہیں کھڑا ہو رہا، اس کو اپنے دل کا نفاق سمجھ، دل کی بیماری سمجھ، اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں صفوں میں وہی آتے ہیں، صفوں میں وہی آتے ہیں جو پاک ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں۔ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، جو منافق ہوتے ہیں، جن کے اندر ایمان سے خالی ہوتے ہیں، نہ جہاد کرتے ہیں نہ لوگوں کو کرنے دیتے ہیں، ہاں وہ پروپیگنڈے ضرور کرتے ہیں۔ تیرا دماغ خراب ہے، بچہ بھیج رہا مارا جائے گا، بندہ پوچھے بچے وہی مرتے ہیں، علاقوں میں ایکسیڈنٹ نہیں، موتیں نہیں آتی، مال دے رہا ہے تو کھانے والے ہیں۔ اور اللہ کے بندے تجھے کیا لینا دینا، دنیا بو رہی ہے، اور آج الحمدللہ ایک جماعت الدعوہ جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو اور بالخصوص پاکستان کے مسلمانوں کو لا الہ الا اللہ کے پلیٹ فارم پہ جمع کر رہی ہے، اور لوگوں کو یہ شعور دے رہی ہے کہ آپس میں مت کفر ہو، کہ فتوے لگاؤ، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ اکٹھے ہو جاؤ، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ اکٹھے ہو جاؤ۔ تمہارا اصلی دشمن اگر تو اہل حدیث ہے، تیرا دشمن دیوبندی نہیں ہے، تیرا دشمن بریلوی نہیں ہے، تیرا دشمن ہندو ہے، صلیبی ہے، مجوسی ہے، تیرا دشمن یہودی ہے۔ ان دشمنوں کی چالیں ہیں جس نے تجھے فرقہ واریت میں ڈال کے تجھ سے تیرا ایمان چھین لیا، تیرے ملک کا امن چھین لیا، تیری زندگی کا سکون چین چھین لیا۔ اور بھائی ان کے اختلافات ہیں، بیٹھ کے قرآن و حدیث کے ذریعے ایک دوسرے کے حل کیے جا سکتے ہیں، لیکن اصلی دشمن کو بھولنا نہیں چاہیے۔ جب اصلی دشمن کو بھول دیں گے ذلت اور رسوائی مقدر بنتی چلی جائے گی۔ بھائیوں میں عرض کر رہا تھا یہ صحابی جنگ سے پیچھے رہ گئے، ایک جنگ سے تو اللہ کی پکڑ آ گئی، ہم سوچے ہم نے بھی جو آج ہماری زندگی میں جو مار کر لڑا جا رہا ہے، اور یہ بات کو ٹھکی چھپی نہیں ہے کہ یہ ایک بندہ کہہ رہا ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، آج ہندوستان، غزہ، اسرائیل، برما کی بچیاں، بچے، بزرگ کس طرح چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں، وہی آواز، وہی پکار جو خالق کے کائنات نے قرآن میں کہی ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اور ظالموں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں نہیں لڑائی کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، کمزور مرد، کمزور عورتیں، وہ پکار پکار کے کہہ رہی ہیں کون ہے ہماری مدد کے لیے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے ان کاموں میں اور جہاد فی سبیل اللہ کے بالخصوص معاملات میں سستیاں کی ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، اور اللہ ہمیں آئندہ اپنی مال سے، اپنی جان سے اور اپنی اولاد سے جہاد فی سبیل اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں جی رب نے کہا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر یہ جہاد کا ارادہ رکھتے ہوتے، اگر ان کی نیت ہوتی ہم نے اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہے، ان کی کردار ادا کرنے کی کوئی نیت ہوتی، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، یہ ٹریننگیں لیتے ہیں،
یہ تربیتیں دیتے، یہ اپنے آپ کو تیار تو کرتے، جب بیمار کا ہوتا صف اول میں نظر آتے، جب انہوں نے ٹریننگ ہی نہیں کی، تربیت ہی نہیں کی، یہ تو باتونی ہے، باتیں کرنے والے فرض بھی ہے، اگر ان کی سوچ ہوتی ٹرین کے کرتے، اللہ کی قسم ٹریننگ سے فائدہ کیا ہوتا ہے، بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، دل میں اسلام کی غیرت پیدا ہوتی ہے، یہود و نصارہ اور صلیبیوں مجوسیوں کی جو ان کے پروپیگنڈے ہیں، ان کی سازشیں ہیں، وہ بندے کے سامنے واضح ہوتی ہے، اور بندہ یہود و غلود کی نقالیوں سے، ہاں جی، یہودی دی پینٹ پاٹی کے مسلمانوں نے بال نے بھی گوڑے تو بال نے، اس نے داڑھی کا سٹائل بنایا، یہ کہتا میں نبی کا عاشق ہوں، اس نے بھی اپنے چہرے پہ پتہ نہیں کتنے ہی سٹائل بنا کے کہا کہ میرا پاپا ٹرمپ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تیرے نبی کا دشمن ہے، وہ بدماشی کرے، تجھے روکنا چاہیے، جا کے تو بھی ان کی تہذیب و ثقافت اور انہی کے کلچر سے مرعوب ہو جائے، اس کا مطلب ہے تیرا ایمان اور تیری سوچ یہ کہتی ہے عزت یہود و غلود کے کلچر و تہذیب میں ہے، اسلام میں نہیں ہے۔ او بھائی عزت تو اسلام میں ہے، عزت اسلام میں ہے، اسلام اللہ نے اتارا ہے، عزت دینے والا اللہ ہے۔ جب تم نبی کا ہو جائے گا، اللہ کا ہو جائے گا، اللہ آسمانوں سے تیرے لیے عزت کے فیصلے کریں گے۔ بھائیو آخری بات، جن بھائیوں نے ابھی زکوٰۃ فطرانہ نہیں دیا ان بھائیوں سے گزارش ہے اپنا کوشش کریں، آج ہی ویسے تو نماز عید پڑھنے سے پہلے دینی چاہیے، لیکن ایک دن پہلے دیں گے، غریب غربا ان کو آپ اپنی خوشیوں میں شامل کر سکتے ہیں، اور یہ ادا کرتے ہوئے مجاہدین کو صف اول میں رکھنا نہیں بھولنا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ کل انشاءاللہ عید الفطر کی نماز 7 بجے اسکول کے اندر جہاں پہلے بھائی پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہی ہوگی۔ بھائیوں سے گزارش ہے کہ وقت کی پابندی کریں، اور اگر موسم خراب ہو جائے تو پھر انشاءاللہ مسجد میں ہی ادا کریں گے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم اعزنا ولا تذلنا، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔